السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا میں بے حد شکر و احسان، میں بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے کا موقع فراہم کیا۔ ناظرین کرام، اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے، ایک مکمل دین ہے جس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زندگی، دنیا اور آخرت کے تمام شعبوں میں مکمل رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ کسی دین سے کنورٹ کیا ہوا یا کسی دین کا ملاوٹ ہوتا، اس میں کسی دوسرے مذہب کا اگر ملاوٹ ہوتا تو اس میں اس طرح کی رہنمائی نہیں ملتی۔ یہ دین شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس طرح سے یہ نظام عبادات اور نظام زندگی ایک الگ الگ پہلو ہے، ان تمام میں مکمل تعلیم فراہم کرتا ہے اور مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ نظام زندگی میں ہمیں کس طرح سے لین دین کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں معاملات کرنا ہے، ان تمام شعبوں میں اگر کوئی دین مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے تو دین اسلام ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنی زندگی کے تمام شعبہ زندگی سے، اپنے تمام زندگی کے تمام شعبوں سے اسلام کو نکال کر باہر کر دیا اور اپنی منمانی اور اپنی آزادانہ زندگی گزارنے لگے اور دوسروں کی نقالی شروع کر دی، جس میں جبکہ شریعت میں بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ آپ کسی دوسرے کی نقالی نہیں کر سکتے ہیں، کہ آپ جس کی مشابہت اختیار کریں گے، جس کی آپ نقالی کریں گے، آپ انہی میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنی زندگی سے اسلام کو، شریعت کو نکال باہر کیا اور اپنے منمانی زندگی گزارنے لگے، اور یہ جو ہم اپنی زندگی سے جو نکال باہر کیے، جن چیزوں کو نکال باہر کرنے کی وجہ سے آج مسلمان پریشان حال ہے، اپنی معاشی زندگی کو لے کر کے، اپنی اجتماعی زندگی کو لے کر کے، اپنے گھریلو معاملات کو لے کر کے، ان تمام چیزوں میں سے ایک بہت اہم چیز ہے، وہ ہے لباس۔ لباس کے تعلق سے مسلمانوں کو حساس اور بشاش ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ بنی آدم میں نے تم پر لباس کو نازل کیا، قد انزلنا علیکم لباسا یواری، تاکہ تم اپنے ستر کو، اپنے شرمگاہوں کو چھپاؤ۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ وریشا، تاکہ یہ تمہارے لیے زینت کا سبب بنے، کیونکہ انسان جب بہترین لباس پہنتا ہے اور اچھا کپڑا پہنتا ہے تو دیکھ کے خوبصورت لگتا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے لباس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ ایک تو لباس انسان کی جسمانی ظاہری زیب و زینت کا ذریعہ ہے، اور آگے فرمایا وَذَلِكَ لِبَاسُ التَّقْوَى، اور ایک روح کی جو لباس ہے وہ ہے تقوی، اور یہ بہترین چیز ہے۔ کیوں؟ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی ایک بڑی نعمت اور بڑی دولت عطا کی ہے، جس کی ہم قدردانی نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام
اسلام میں لباس کی اتنی اہمیت ہے کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر لباس کی اہمیت اجاگر نہ کی جائے، آج معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہے یہ لباس کی وجہ سے ہی پھیل رہی ہے۔ اگر انسان اپنے چہرے کو چھپائے، ہماری مائیں بہنیں اگر اپنے چہرے کو چھپائے تو اس سے بے پردگی نہیں، اس سے جو برائیاں پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے ان برائیوں پر ہم روک تھام لگا سکتے ہیں، روک تھام کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ترقی یافتہ ممالک جو اپنے ترقی پر فخر کرتا ہے، مغربی تہذیب میں ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو نیلام کر دیا، اپنی گھروں کی عزت کو، اپنے گھروں کی زیب و زینت کو ہم نے مارکیٹ اور ہم نے دکانوں میں فروخت کر دیا، ہم نے ماؤں بہنوں کو نیلام کر دیا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں لباس جیسی بہت اہم اور بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ لباس کی اہمیت آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان آپ کے سامنے اگر ننگا کھڑا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا، اور ایک انسان بہترین لباس پہن کر کھڑا ہو تو آپ کو کس شخص کی طرف آپ دیکھیں گے اور کس طرف آپ رجوع کریں گے، کس کو آپ دیکھیں گے اور کس سے آپ نظریں چرائیں گے، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ اسی لیے لباس بہت اہمیت والی چیز ہے، اور جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج لباس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو ہم نے، جس کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں نیلام ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسرے جو کیسز جو ہے، جیسے آپ اس کو لے لیں، زناکاری کو لے لیں، بدکاری کو لے لیں، جس کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب میں ڈھلتا جا رہا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ناظرین، آج حالات اس طرح بن گیا ہے کہ ہم مسلمان تو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن مسلمان کہلانے کی کوئی ایسی چیز ہمارے اندر باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان مرد کے لیے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس متعین کیا ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنا تک یہ واجب سطر ہے، جس کو ڈھانکنا چھپانا یہ واجب ہے، جس کو ہم کھول نہیں سکتے ہیں کسی کے سامنے۔ اور عورت کے لیے پورا کا پورا ہی جسم اس کا پردہ ہے۔ لیکن آج اب دیکھیں، معاشرے کا معائنہ کریں کہ آج ہمارے نوجوان ہاف پینٹ کے نام سے ایسے چھوٹا چھوٹا پینٹ پہنتے ہیں جس سے اس کا شرمگاہ کھل جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان شریعت کو ایک کنارے رکھ کر کے اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اور مغربی تہذیب کا دل دادا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور شریعت کو اپنے طاق میں رکھ کر کے اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، اتنا خوبصورت زندگی اس کو عطا کی، لیکن ہم خود ہی اپنی زندگی کو جہنم بنا دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے ہم نے لباس اتارا تاکہ وہ اپنی زیب و زینت میں اضافہ کرے، اپنی کو نکھارے، لوگوں کے سامنے لائیں کہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو خوشی محسوس ہو۔ لیکن آج لوگ اس طرح کا لباس اختیار کر رہے ہیں کہ جسے دیکھ کر کے خود ہی اپنے آپ کو نظریں چرانی پڑتی ہے۔ یہ ہم نے اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری ایک چیز یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور عورتیں مرد کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں مرد کی
مشابہت اختیار کر رہی ہے اور ہمارے مرد حضرات عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے اور لعنت بھیجے ایسے شخص پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور ایسی عورتوں پر لعنت بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سوسائٹی کس طرف چلتا جا رہا ہے اور ہم کیسا سماج اور کیسا معاشرہ بنا رہے ہیں۔ اگر ہمیں ایک چین و سکون والی زندگی اگر چاہیے، اگر ہمیں ایک چین و سکون والی زندگی چاہیے، ایک پرامن معاشرہ چاہیے، ایک بہترین سوسائٹی ہمیں چاہیے، تو ہمیں صرف اور صرف کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار کر کے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں تو پیسہ، روپیے پیسے، دھن دولت، عزت شہرت ہمیں مل سکتی ہے، لیکن چین اور سکون نہیں مل سکتی ہے۔ آج جو معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہے، والدین اپنے بچوں کو لے کر کے پریشان ہو رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے لباس کو چھوڑا، جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں معاشرے کی جو برائیاں ہیں لباس کی وجہ سے ایک الگ ٹاپک پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، رب العالمین ہمیں شریعت کا پابند بنا، رب العالمین ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔